نمیشا کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، خوف سے کانپ رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو باندھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خوف نے اسے مفلوج کر دیا تھا۔ اس رات پہلی بار اس نے دیر تک جاگنے کی عادت پر پچھتاوا کیا۔ یہ سب تب شروع ہوا جب وہ اور منیشا ایک بورڈنگ اسکول کے ہاسٹل میں رہ رہے تھے۔ اسکول پڑھائی میں کافی بہترین تھا، مگر لڑکیوں کے ہاسٹل کی ایک خوفناک کہانی تھی۔ 5 سال پہلے ایک 9ویں جماعت کی ایک ذہین لڑکی کی موت ہو گئی تھی۔ نہ کوئی وجہ ملی، نہ کوئی ثبوت، اور کیس بند کر دیا گیا۔ مگر تب سے افواہیں پھیلنے لگیں کہ اس کی روح 5ویں منزل پر بھٹکتی ہے۔ اس واقعے کے 5 سال بعد نمیشا اور منیشا اسی ہاسٹل میں ساتھ رہ رہی تھیں۔ نمیشا رات بھر پڑھائی کرتی اور صبح منیشا کو جگا کر سوتی۔ 10 دسمبر کی رات نمیشا کو پیاس لگی تو وہ ہال میں کافی بنانے گئی۔ پورا ہال سناٹا تھا، مگر اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں منیشا تھی، مگر کچھ عجیب تھا۔ اس نے نہ تو اپنے چشمے پہنے تھے، نہ ہی ماں کا دیا ہوا کالا دھاگا۔ چلو 5ویں منزل کی بالکنی پر چلتے ہیں، منیشا نے سرگوشی کی۔ نمیشا حیران رہ گئی، مگر اس نے مذاقیہ انداز میں ہاں کہہ دیا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں، اسے محسوس ہوا کہ صرف اس کی چپلوں کی آواز آ رہی ہے۔ نمیشا ننگے پاؤں تھی۔ 5ویں منزل کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر گئے اور ایک پرانی ویران کمرے میں پہنچے۔ سردی تیز تھی اور دیوار پر کسی نے ناخن سے 10 دسمبر کھودا ہوا تھا۔ منیشا بالکنی میں جا کر خاموشی سے کھڑی رہی۔ جب نمیشا نے واپس چلنے کو کہا تو منیشا نے اچانک اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نمیشا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ منیشا کی آنکھیں مکمل طور پر سفید ہو چکی تھیں۔ وہ سرگوشی میں بولی، کود جاؤ۔ نمیشا کا جسم جیسے جکڑ گیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ منیشا کی آواز بھاری ہوتی جا رہی تھی، کود جاؤ، کود جاؤ۔ نمیشا کا دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بال کھولنے لگی، مگر اچانک نیچے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی اور ساتھ اس کا جادو ٹوٹ گیا۔ نمیشا نے فوراً منیشا کو دھکا دیا اور نیچے بھاگ گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ زور سے بند کیا، مگر جو منظر اس نے دیکھا وہ اور بھی خوفناک تھا۔ منیشا اپنے بستر پر سکون سے سو رہی تھی، جیسے وہ کہیں گئی ہی نہ۔ نمیشا کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، وہ کانپنے لگی۔ جب منیشا نے اسے جھنجھوڑا تو نمیشا نے کچھ نہیں بتایا۔ اگلے دن منیشا کو محسوس ہوا کہ نمیشا بدل چکی تھی۔ جب بھی وہ پڑھنے بیٹھتی، اسے لگتا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے۔ آخر کار نمیشا نے پوری کہانی سچ سچ بتا دی۔ نمیشا کو سب سمجھ آ گیا کہ جو کچھ ہوا وہ وہم نہ تھا، 5ویں منزل کی روح حقیقت تھی۔ اس دن کے بعد دونوں نے اس جگہ کے بارے میں کبھی، مگر وہ خوفناک رات انہیں ہمیشہ یاد رہی۔